وہ لوگ پریشان ہو کر، بارش نہیں ہوئی، قحط ہوا، پریشان ہو گئے، غلہ نہیں ہوا، گندم نہیں ہوئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، بڑی پریشان حالی ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ اس سال بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے غلہ نہیں ہوا، گندم نہیں ہوئی، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پریشان حالی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم ہے کیا کہا، فرمایا انصرفوا واصبروا فإنکم لا تمسون حتی یفرج اللہ الکریم عنکم، صبر کرو، واپس گھر چلے جاؤ، آج شام نہیں ہوگی، شام سے پہلے اللہ تمہاری مصیبت کو ٹال دے گا۔ وہ آئے تھے کہ غلہ نہیں، گندم نہیں، مشکل ہے نا، گندم نہیں دکانوں پر، غلہ موجود نہیں، لوگ کہاں سے روٹی بنائیں، کہاں کھائیں، یہ درخواست لے کر آئے تھے۔ سبب چونکہ بارشیں نہیں ہوئی تھی تو غلہ نہیں ہوا، تو غلے کی شکایت لے کے آئے تھے، کھانے کا کچھ نہیں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، صبر کرو، شام سے پہلے اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اب یہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ یہ جب احسان اللہ کے ساتھ تعلق کو آمنے سامنے کر دیتا ہے، بندہ اللہ کو آنکھوں کے ساتھ گویا دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک یقین کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، شام سے پہلے ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ واپس گئے، ابھی شام نہیں پڑی تھی، بعد دوپہر عصر کے قریب وقت ہوا ہوگا، بعد دوپہر کا وقت تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اونٹوں کا گندم لے کے شام سے چلا تھا، 100 اونٹوں کا قافلہ گندم کے ساتھ مدینہ میں پہنچ گیا۔ 100 اونٹوں کا قافلہ گندم کے ساتھ لدا ہوا پہنچ گیا۔ سارے تاجر اور سب لوگ خریدار پیسے لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گئے، پیسے لے کر، اور آ کے کہا کہ جو آپ کے پاس آیا ہے، جو آپ کی قیمت خرید ہے، بائنگ پرائس، اس پر جو پروفٹ لینا ہے، نفع لینا ہے ہم سے لے لیں، بیچیں، غریب مسکین فقراء پریشان حال ہیں، ہم اپنی دکانوں پر لے جائیں تاکہ لوگ خرید کے کھا سکیں، لے سکیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ تاجروں، جو ٹریڈرز تھے، آ جاؤ، میری قیمت خرید یہ ہے، میں نے شام سے یہ غلہ خریدا ہے، اور فی کلو گرام، آپ سمجھ لینا سمجھنے کے لیے، فی کلو گرام اس پرائس پہ خریدا ہے، بتاؤ مجھے اس پر تم زیادہ نفع کتنا دیتے ہو؟ کچھ تاجر بولے کہ اگر 10 روپے کا خریدا ہے، 10 روپے کا، تو ہم اس کی قیمت 12 روپے دے دیں گے۔ اگر 10 روپے خریدا ہے تو کیا دے دیں گے؟ 12۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تھوڑا نفع ہے، یہ پروفٹ تھوڑا ہے، آئی وانٹ مور۔ کچھ تاجر بولے کہ اچھا 10 روپے کی قیمت کے عوض ہم 14 روپے دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی تھوڑا پروفٹ ہے۔ پھر بولے آخری حد 10 روپے کی جو آپ نے پرائس ہے، آپ کی پرچیز پرائس، پرچیزنگ، ہم اس پہ 15 روپے دے دیں گے بائنگ پرائس، یعنی 5 روپیز ہر 10 روپے پہ آپ کو یہ پروفٹ ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس ایک تاجر ایسا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ 1 روپے پر 10 روپے نفع دوں گا، 1 روپے پر 10 روپے کا پروفٹ، 10 ٹائمز پروفٹ زیادہ دیتا ہے۔ کتنا؟ 10 ٹائمز۔ تاجروں نے کہا بھئی ہمارے علاوہ مدینے کا کوئی اور تاجر تو پیچھے رہ ہی نہیں گیا، آپ کو یہ آفر 10 گنا نفع کی کس تاجر نے دی ہے؟ کل تاجر تو یہاں کھڑے ہیں، کوئی آدمی پیچھے نہیں رہ گیا، اور ہم تو آخری حد 10 روپے پہ 15 روپے دے رہے ہیں، آپ کو 10 گنا نفع کس نے دینے کی بات کی ہے؟ کوئی تاجر یہاں نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ سنو میری بات۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 10 گنا نفع دینے کا وعدہ مجھ سے میرے اللہ نے کیا، زادنی اللہ تبارک و تعالی بکل درہم 10، یہ اللہ نے ہر درہم کے ساتھ 10 درہم دینے کا نفع کا وعدہ کیا مجھے۔ عندکم زیادہ، کیا ہے تم میں سے کوئی تاجر جو مجھے 10 گنا پروفٹ دے؟ قالوا اللہم لا، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم میں 10 گنا دینے والا کوئی نہیں۔ قال فإنی
اشہد اللہ انی قد جعلت ھذا الطعام صدقۃ علی فقراء المسلمین. پھر گھروں کو چلے جاؤ، تم نے لے جا کے دکانوں پر بیچنا تھا. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے ہاں بیچتا ہوں اور سارے مدینہ کے غریبوں کے لیے خیرات کرتا ہوں. اب خیرات کر دیا آپ نے. اب بولیے یہ انداز سوچ کا مسلمان کو ہے، پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوچ کا ایک انداز ہے. جب قحط پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی تو زمانہ ہے پروفیٹیئرنگ کا، کمانے کا، یہی تو وقت ہے کمانے کا، جو قیمت مانگو لوگ دیں گے. کیا چینی چھپا لیتے ہیں، گندم چھپا لیتے ہیں، چاول چھپا لیتے ہیں، آٹا چھپا لیتے ہیں. یہی تو وقت ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں، جو قیمت چاہو گے ملے گی. یہ وہ سچویشن تھی، جو قیمت چاہتے ملتی. مگر انہوں نے فرمایا کہ میرا تاجر میرا اللہ مجھے 10 گنا نفع دیتا ہے، سارا خیرات کر دیا. اب یہ اپروچ، وے آف تھنکنگ کب آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ سے درجہ احسان میں قائم ہو جاتا ہے، دوستی قائم ہو جاتی ہے، محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، توکل کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس طرح لگتا ہے جیسے پردے اٹھ گئے ہیں. بندہ اپنی آنکھوں سے مولا کو دیکھ رہا اور بات کرتا ہے. پھر اس یقین کے ساتھ وہ بولتا، یقین کے ساتھ کرتا ہے. اس کا رویہ، روش اور بیہیویئر اور کنڈکٹ پھر دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے. تو جس بندے نے زندگی اس طرح گزاری ہو تو جب وہ آخرت میں جائے گا اور اللہ کا صلہ دینے کا وقت آئے گا تو وہ کس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اسی پر امام ابن قدامہ نے جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو تو آخری بات خالق کس طرح تابع ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادہم کی ایک ذوق والی بات پہ ختم کر دوں 1-2 منٹ میں. ان کا تذکرہ کیا امام ابن قدامہ نے ہی. فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم مکہ معظمہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، مکہ معظمہ کے، اور آپ کے کچھ مرید اور شاگرد آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے. ایک حلقے میں تھے، مکہ کے پہاڑ پر شاگرد اور مرید حلقے میں بیٹھے تھے، مجلس تھی، اور آپ ان کو ولی اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہے تھے. کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم اولیاء کی شان بیان کر رہے تھے. فقال لو ان ولیا من اولیاء اللہ عز وجل قال للجبل ذل لزال. فرماتے ہیں ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست جو احسان کے درجے میں اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو کہہ دے نا، کیا پہاڑ کو کہہ دے کہ چل پڑ، جسٹ موو فرام ہیئر، موو، پہاڑ کو کہہ دے کہ چل پڑ، تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چل پڑتا ہے. یہ سبق بتا رہے تھے. جب یہ کہا تو اچانک دیکھا فتحرک الجبل من تحتہ، پہاڑ چل پڑا. جس پہاڑ پر بیٹھے بتا رہے تھے کہ اگر ولی یہ کہے پہاڑ کو چل پڑ تو پہاڑ چل پڑتا ہے. تو امام ابن قدامہ روایت کرتے ہیں، امام ابن قدامہ بہت عظیم محدث ہیں، کوئی عرب و عجم کا عالم ان کی ثقافت کو چیلنج نہیں کر سکتا. علامہ ابن تیمیہ کے دادا شہر ہیں اور حضور سیدنا غوث الاعظم کے شاگرد ہیں اور حنبلی فقہ کے امام ہیں. کیا؟ فقہ حنبلی کے امام اور جلیل القدر محدث اور یہ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی پہاڑ کو کہے کہ اپنی جگہ سے موو کر چل پڑ تو پہاڑ جگہ چھوڑ کے چل پڑتا ہے. یہ سمجھا رہے تھے. تو فرمایا فتحرک الجبل من تحتہ، تو پہاڑ چل پڑا آگے. شاگرد چیخ پڑے، بولے کہ پہاڑ چل پڑا ہے. تو آپ نے کہا فضربہ برجلہ، آپ کھڑے ہو گئے اور اپنا پاؤں مارا پہاڑ پر، زور سے پاؤں مار کے کہا اسکن فانما ضربتک مثلا لاصحابی، میں نے تمہیں چلنے کا حکم نہیں دیا، میں مثال دے رہا تھا. میں نے تمہیں چلنے کا حکم نہیں دیا ہے، پہاڑ میں مثال دے رہا تھا. اسکن، پہاڑ وہیں رک گیا.
تو جب تعلق اللہ سے درجہ احسان میں ایسا ہو جائے تو اللہ اپنی مخلوق کو پہاڑوں دریاؤں کو تابع کر دیتا ہے۔ اس سے اگلا مضمون انشاءاللہ جیسا میں نے عرض کیا، پھر تصوف کی یہ احسان کی مرتبہ احسان کی تفصیل آئے گی، اور پھر آگے تصوف کا مضمون آئے گا انشاءاللہ تعالی، کل بیان کریں گے۔ ایک میں ہوں فقط تو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، اے حسن ازل سارے حجابات